اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے دور کا مشرک اپنے باطل معبودوں کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ سچے اللہ کی توہین کرتے ہوئے اس کو ذرا شرم نہیں آتی. اپنے باطل معبودوں کی محبت اس کو ایسے قید کر چکی ہے کہ یہ کائنات کے سچے الہ سچے اللہ کی توہین کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے، شرماتا نہیں ہے. اسی طرح کا ایک مجرم جس کا نام ہے یونس گوہر شاہی، وہ یونس گوہر شاہی اپنے پیر گوہر شاہی کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہتا ہے سنیے. نام سنا ہے گوہر شاہی کا، جس نے کچھ عرصے پہلے کراچی میں اعلان کیا تھا کہ میری تصویر حجر اسود میں بھی آ گئی ہے، چاند میں بھی آ گئی ہے، اور وہ جو امام مہدی نے آنا تھا تو میں گوہر شاہی امام مہدی بن کر آیا ہوا ہوں. یہ اس کی شان بیان کرتا ہے. کس طرح؟ الفاظ پہ غور کیجئے. کہتا ہے جس دل پر نظر گوہر شاہی ٹک جاتی ہے، جس دل پر پیر گوہر شاہی کی نظر ٹک جاتی ہے وہ گوہر شاہی کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے، اس کا مرید ہو جاتا ہے. اور اس طرح اس کے قدموں سے چمٹتا ہے، اتنا پکا لگ جاتا ہے اس کے ساتھ، ایسا چمٹتا ہے کہ اس کو رب بھی نہیں ہٹا سکتا. یہ ہے انقلاب روحانی. جس دل پر نظر گوہر شاہی ٹک گئی وہ گوہر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا. یہ ہے انقلاب روحانی. جس کے دل پر نظر گوہر شاہی ٹک گئی اب تو زمین اور آسمان کی کل طاقتیں اس کو اس کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی. کس کو؟ جس کے دل پر نظر گوہر شاہی ٹک گئی، جس کے نظر گوہر شاہی گر گئی، جس کے دل پر نظر گوہر شاہی سما گئی، اب وہ مانن اور حقیقتاً گوہر شاہی کا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی رب گوہر شاہی کے سامنے مجبور ہے کہ جو گوہر شاہی کا مرید بن کے اس کے پاؤں کو پکڑ لے وہ ایسا چمٹتا ہے، وہ ایسا مرید بنتا ہے کہ پیر اور مرید کو اللہ بھی نہیں ہلا سکتا. تمہارے کافر ہونے کے لیے اور مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی ایک جملہ ہی کافی ہے. یہی ایک جملہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. شریعت میرے رب نے اتاری تھی، تمہارا اس شریعت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. کہتا ہے یہ انقلاب روحانی جس کے دل پہ نظر گوہر شاہی ٹک گئی اب تو زمین و آسمان کی ساری طاقتیں مل جائیں، ساری طاقتیں مل کے بھی اس مرید کو پیر گوہر شاہی سے جدا نہیں کر سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ظالموں، کاش تم نے قرآن پڑھ کے میرے رب کی طاقتوں کا اندازہ تو کیا ہوتا. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. پہاڑ دیکھے ہیں نا؟ پہاڑ دیکھے ہیں؟ پہاڑوں کی ہیبت بھی دیکھی ہے، پہاڑوں کے سلسلے بھی دیکھے ہیں. کو ہمالیہ کی چوٹی، اس کی بلندی، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ بعض دفعہ اتنے بلند ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے انسان کو پوری گردن اٹھانی پڑتی ہے. کہ اللہ کے سامنے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ مالک کلام وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ، ان سے کہو، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. تو میرے اللہ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ گوہر شاہی کے مرید کو گوہر شاہی کے قدموں سے نہیں ہٹا سکتا. ارے گوہر شاہی اس کے مرید ایک ریت کے ذرے کے برابر نہیں میرے اللہ کے سامنے. میرے اللہ کی قوت، میرے اللہ کی قدرت، میرے اللہ کی طاقت کا تو یہ عالم ہے. حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ آوازہ لگائے گا این الجبارون، کہاں گے دنیا کے اندر اپنی بڑائی بیان کرنے والے؟ کہاں گے دنیا کے اندر اپنی بادشاہی کا اعلان کرنے والے؟ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج شہنشاہ اعظم کون ہے؟
میرے رب کی آوازے پہ کوئی جواب نہ دے سکے گا. مالک خود جواب میں فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج ایک قہر والے رب کی بادشاہت ہے. اس مجبور انسان کو میرے رب سے بڑا کر کے دکھاتے ہو جس کے پیٹ میں کھانا جانے کے 1 گھنٹے کے بعد اس کو ٹوائلٹ کی حاجت ہو جاتی ہے, جو اپنے پیٹ کے چھوٹے سے نظام پر کنٹرول نہیں کر سکتا. تم کہتے ہو اس کے مرید کو اس کے قدموں سے رب بھی نہیں ہٹا سکتا. اللہ کی قسم تمہارا یہ جملہ تمہارے کافر ہونے پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ اب کوئی اور دلیل کی حاجت نہیں ہے. مالک